طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد السادات وصفوة المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھتے سارے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت مفتی قمر گل صاحب حفظہ اللہ تعالی جو مدرسے کا اہتمام و انتظام اور آج کی اس مجلس کے انعقاد کے روح روان میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ جل شانہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. مفتی طاہر صاحب جو خطیب ہیں اس چمن کے باغبان ہیں. اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں پیدا فرمائے اور ہمیں ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات علماء کرام کی کثیر تعداد ہمارے جمعیت اہل سنت کے رہنماؤں میں سے حضرت مولانا محمد ادریس حقانی صاحب دامت فیضهم العالیہ، ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راولپنڈی ڈویژن کے ناظم اعلیٰ قاضی ہارون رشید صاحب اور دیگر میرے دائیں بائیں حضرات علماء کرام کی ایک کثیر تعداد. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان سے کچھ استفادہ کر لیتے، لیکن بس جیسے علم و عمل کو یہاں بٹھا دیا، حکم دے دیا. علماء کے سامنے بولنا ویسے بھی میں قلبی طور پہ بھی کمزور، علمی عملی طور پہ بھی کمزور. میرا ایک امتحان ہوتا ہے ایسی مجالس میں جہاں علماء کی کثیر تعداد موجود ہوں. البتہ اپنے بچوں کو جو اسٹیج پہ آپ سب کے سامنے بیٹھے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدرسہ حسین ابن علی کے ساتھ جتنے دامے در میں سخن قدم وابستہ لوگ ہیں اور اس مسجد حسن کے ساتھ جتنے بھی وابستہ ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ ان اہل القرآن کو میرے آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے. سوسائٹیوں کا ماحول ہوتا ہے زیادہ دیر بیٹھا بھی نہیں جاتا اور زیادہ بیان بھی نہیں مناسب ہوتا. اور خصوصاً جیسے مفتی طاہر صاحب
حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک کورونا کا بھی وہ شور شرابہ ہے، اللہ امت کو اس سے حفاظت نصیب فرمائے، اور اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرمائے، جتنے محفوظ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں یہ عقیدہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس عقیدے میں قبول فرمائے۔ خوف صرف اللہ کا، ڈر صرف اللہ کا، عقیدہ یہ رکھنا ہے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اور میرے اللہ جل جلالہ بھی فرماتے ہیں وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا۔ ایمان والوں یقین کر لینا کوئی نفس بڑا ہے چھوٹا ہے، نبی ہے ولی ہے، عامی ہے امتی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، وقت پورا نہ ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی بھی مرے گا، جہاں مرے گا، جس سبب سے مرے گا اللہ کے حکم سے مرے گا، اپنے وقت کے پورا ہونے سے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ پختگی نصیب فرمائے۔ میں نے عرض کیا ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ ولی المؤمنین۔ ہم سارے جتنے بیٹھے ہیں کون؟ زور سے بولیے، زور سے۔ میں چند الفاظ میں اپنی بات پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کون؟ ایمان والے۔ ہم سب کون؟ ایمان والے۔ میرا اللہ فرما رہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ دوست کا خیرخواہ ہوتا ہے کہ بدخواہ ہوتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بڑھ کر میری آپ کی خیرخواہی میں کل کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ ولی المؤمنین، اس نے یہ اعلان فرمایا میں ایمان والوں کا دوست ہوں، اور ان دوستوں کے لیے میں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا، میں کیا کرتا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ان کو اندھیروں سے نکالتا ہوں، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسم و رواج سے، پتہ نہیں کن کن خلاصتوں سے نکال کے۔ مفتی طاہر صاحب فرما رہے تھے ہمیں مسجد میں بٹھا دیا، اور ان قرآن والوں کے ساتھ، ان نور والوں کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ اللہ پاک نے بٹھا دیا۔ یہ بٹھانے والی ذات اللہ کی ہمیں بٹھایا، یہ اللہ کی میرے آپ کے ساتھ ایک دوستی کا مظہر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنا وہ محبتوں والا تعلق نصیب فرما دے وے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہی نور ہے میاں جو ان کے سینے میں ہے، یہی نور ہے میاں جس کے قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں لیا، یہی نور کے مراکز ہے میاں جو مدارس اور مساجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، ہاں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے مفتی طاہر صاحب فرما رہے تھے وہ حرمین شریفین کے دروازے بند کر دیے، یہ کیا ہو گیا؟ عمرہ روک دیا، حج روک دیا، نمازیں روک دی، اعتکاف روک دیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہم سے دور فرما دے، اللہ ہمیں خیر سے محروم نہ فرما۔ آپ ہمارے دوست ہیں۔ اللہ ولی المؤمنین یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہمیں نور کا راستہ نصیب فرما دے۔ والذین کفروا، اللہ اس جماعت سے مجھے آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت۔ علماء نے لکھا ہر وہ چیز جو مجھے میرے رب سے دور کر دے، جو مجھے میرے نبی سے دور کر دے، جو مجھے میرے قرآن سے دور کر دے، جو مجھے خیر کے مراکز سے دور کر دے، دوستوں وہ طاغوت ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت، اور طاغوت ان کو خیر کے مراکز سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت ہمیں نور سے دور کر کے ظلمات میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حبیب کی امت کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں نے وہ آپ کے بچوں کے پروگرام کو سننے کے لیے مفتی قمر صاحب نے فرمایا تھا تو 8 بجے آ جا، بیان ہوگا۔
میں نے کہا نہیں میں پہلے ہی آ جاؤں گا، ان بچوں کی کارگزاری کارکردگی وہ بھی میں نے دیکھ لی، اللہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے، جن حضرات نے محنتیں فرمائی اللہ ان کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ پروگرام بچوں کا تھا، انہوں نے نعت بھی سنا دی، انہوں نے نبی کی سیرت بھی سنا دی، انہوں نے حمد باری تعالیٰ بھی سنا دی، انہوں نے جو کچھ ضروریات تھی ہمیں سنا دی۔ مجھے تو صرف اپنی دعا کے لیے بٹھایا، لیکن چند معروضات میں معروضی حالات کے تقاضے کے اعتبار سے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ میرے آپ کے دوست، تمام ایمان والوں کے دوست ہیں، اسی کی تشریف نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد الصلاۃ الی الصلاۃ، پچھلی نماز پڑھی، مغرب کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھیں گے، عشاء کی پڑھیں گے، پھر صبح کی پڑھیں گے، صبح کی پڑھیں گے، ظہر کی پڑھیں گے، انشاءاللہ سارے پڑھیں گے، انشاءاللہ سارے پڑھیں گے اور ساری نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے سجدوں سے رب کو منواؤ، اپنے رب کو راضی کرو۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، دشمنوں کا تسلط ہم پہ کر دیا گیا، ان کے پروگرام نافذ ہوتے ہیں اور امت اس وقت اب وہ پتہ نہیں اپنے رہنما کو تکتے تکتے اندھی ہو چکی ہے۔ اللہ اس امت کو کوئی رہنما نصیب فرما دے، کوئی راہنما نصیب فرما دے۔ میرا اللہ مہربان ہے، مہربان ہے، دوست ہے، دوست خیرخواہ ہے۔ تو ابھی وضو کر کے ادھر مسجد کی طرف چلا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی خیرخواہی تھی، تو نے وضو بنایا، تیرے وضو کا آخری قطرہ گرا، اللہ نے تیرے گناہ اس کے معاف کر دیے۔ اللہ تیرا دوست ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو وضو بنا کے گھر سے ادھر چلے مسجد کی طرف، فرمایا ایک ایک قدم پہ اللہ نیکی دے، ایک ایک قدم پہ اللہ گناہ معاف فرماوے، ایک ایک قدم پہ اللہ درجہ معاف فرماوے۔ نہیں، میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے دوستوں، فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے مسجد کو آ رہا ہے، فرمایا میرے نبی نے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے احرام باندھ کے کوئی بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تھوڑا ثواب ہے۔ حرمین کے دروازے بند سے ہی اللہ مسجدوں کے دروازے نہ بند کرے، اور حرمین کے دروازے بھی اللہ ہمارے لیے کھول دے۔ میں نے عرض کیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میاں ان دو نمازوں کے درمیان کا جتنا وقت تھا، میں نے عصر کی پڑھی، مغرب کا وقفہ تھا، مغرب کی پڑھی، عشاء کا وقفہ تھا، عشاء کی پڑھی، صبح کا وقفہ تھا، میں نے صبح کی پڑھی، زور تک کا طویل وقفہ تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ الی الصلاۃ مکفرات لما بینہم، تو نے ادھر نماز پڑھی پھر پڑھی، درمیان میں جتنا تیرا غلطیوں پہ وقت گزر گیا اللہ نے تیرے غلطیوں کو معاف کر دیا۔ میرا وضو میرے مکفرات ہیں، وضو کے پانی کے قطرات میرے مکفرات ہیں، میرے قدم مسجد کی طرف چلتے مکفرات ہیں، میری ایک نماز سے دوسری نماز مکفرات ہیں۔ اور میرے حبیب نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ، پچھلا جمعہ پڑھا، کل کا جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، وقت میں آئیں گے انشاءاللہ، صف اول میں آئیں گے انشاءاللہ۔ کل رب کے دیدار کی جنت میں صف اول، کل کا جمعہ جنت کا ہوگا اور جنت کی صف اول میں رب کا دیدار ملے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ جو آدمی شہر میں رہ کے 3 جمعے سستی میں غفلت میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پہ مہر جماعیت لگا دیتا ہے۔ خبردار شہر میں رات رہتے ہوئے جمعہ نہ چھوڑنا، 3 جمعے مسلسل چھوٹ گئے، مہر جماعیت لگی، کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلا جمعہ تو نے پڑھا، یہ جمعہ آ گیا، اب اس جمعے میں تو نے درمیان کے جتنے دن نہیں، میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے دن، 3 دنوں پر اللہ 10 دنوں کے گناہوں کو میرے معاف فرما دے۔ میاں قدم قدم پہ میری معافی کے ذریعے، قدم قدم پہ میرے رب کی میرے ساتھ دوستی کا اظہار، قدم قدم پہ میرے رب کے میرے لیے رحمت کا اظہار۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان الی رمضان، پچھلا رمضان گزرا تھا، آج کا رمضان سر پہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جس رمضان کا چاند میرے نبی اور شعبان کا دیکھیں، رجب کا دیکھیں،
رجب کا چاند دیکھتے ہی میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ مجھے رجب کی برکتیں دے دے، اللہ مجھے شعبان کی برکتیں دے دے، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام 2 مہینے رمضان کے پہلے رمضان کا استقبال فرماوے، دعائیں مانگے، اور میرا رمضان سر پہ ہو اور میں نے کوئی توجہ نہیں کری، کیسے گزاریں گے رمضان؟ کیسے میری ترتیب زندگی ہوگی؟ میرے رمضان المبارک کے نظام الاوقات کیا ہوں گے؟ میاں اس بات پہ عرض کر رہا ہوں، اللہ ولی المومنین، میں تمہارا دوست ہوں، ہر وقت کی تمہیں تمہارے مقدرات کے اسباب دے رہا ہوں، نماز سے، جمعے سے، سال کے سال سے، جو پچھلا رمضان گزرا، یہ رمضان آیا، جس نے اس کا حق ادا کیا، اللہ پورے سال کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخری بات اپنے بچوں کے حوالے سے میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنا میرے میاں میری یہ مبارکباد ہو یا نہ ہو، اور میرے اللہ جل جلالہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی تھی، فرشتے سننے والے تھے، تخلیق کائنات باقی نہیں تھی، اللہ تلاوت فرمانے والے، فرشتے سننے والے، اللہ جل جلالہ نے تلاوت فرمائی سورہ طٰہٰ اور یاسین کی، فرشتوں نے سنا، فرشتوں نے اس وقت عرض کیا، مولا یہ جو صورتیں آپ نے تلاوت فرمائی، اور یاد رکھنا قرآن میرے رب کا کلام ہے، زبور پہ تلاوت نہیں ہے، قرآن پہ تلاوت نہیں ہے، انجیل پہ تلاوت نہیں ہے، کسی صحیفے پہ تلاوت نہیں ہے، اگر تلاوت ہے کسی کتاب پہ تو وہ میرا آپ کا قرآن مجید ہے۔ اور میرے میاں سن لینا، میرے آپ کے نبی نے فرمایا، آج قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر، قرآن کے سننے کو چھوڑ کر آؤ محلے والوں، یہاں پر تو یوں میں نے کسی شیخ سے سنا، گلی سے گزرتا ہوا انسان، کان میں قرآن کی آواز پڑی، آواز قرآن کی پڑی، اکیلا تھا، کھڑے سنتے سنتے پھر اپنے دل میں کہتے ہوئے چلتا بنا، شکر ہے یہاں اللہ کا قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، ورنہ ایک پروگرام وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، ایک پروگرام کافروں کا رب نے نقل کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں قرآن نہ سننا، قرآن کو پڑھے شور بچاؤ، قرآن کو بند کر دو تاکہ تم غالب آ جاؤ، اس وقت کا عنوان آج بھی چل رہا ہے، کل بھی قرآن تھا، آج بھی ہے، انشاءاللہ کل بھی رہے گا قرآن۔ میں فرمانے گلی سے گزرا، قرآن سنا، کان میں آواز پڑی، سنتے چلتا بنا، اور دل میں کہہ کے یہ چل رہا، شکر ہے یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آج محلہ سے کہہ رہا ہوں، جو ان مدارس کے ارد گرد بسنے والے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، اور شکر کرو میرے گھر میں قرآن آج نہیں ہے، میرے محلے میں تو قرآن موجود ہے، میرے مدرسے میں تو موجود ہے، مومن کا گھر ہے، کانوں کی آواز ہے، مومن کا گھر ہے، موسیقی کی آواز ہے، تیرے میرے نبی کا ارشاد ہے، جو گانا سنتا موسیقی سنتا، کل جہنم کا پگھلا ہوا سیسا اللہ اس کے کانوں میں ڈال دیں گے، نہ جنت میں رب کی آواز سنو، نہ نبی کی، نہ داؤد کی زبور سنو، نہ نبی کا قرآن سنو، نہ حوروں کی آواز سنو، اللہ اس نحوست سے ہماری حفاظت فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا جو موسیقی سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور نفاق اور ایمان دوستوں دو متضاد چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا واسطہ ہے موسیقیاں بند کرو، اللہ کا واسطہ ہے گانے بند کرو، میری تیری زندگی آج کوئی پتہ نہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت ولا تنتظر الصباح۔ اور سیدنا عبداللہ فرمائے رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں اللہ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ صبح کا پتہ نہیں، شام کا پتہ نہیں، گانے میں آ رہا ہوں اس بات پہ، آج یہ کر رہا وہ چلتا بنا قرآن، پھر دنیا سے چلا گیا، مرنے کے بعد فرما رہے تھے کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا،
کہنے لگا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کے ہاں پیش ہوا، اللہ نے فرمایا تیری ساری نیکیاں مردود ہیں، میرے ہاں قبول نہیں۔ کوئی ایجیٹیشن کرو گے، کوئی جلوس نکالو گے، کوئی وہاں نعرے لگاؤ گے، کوئی نہیں بول سکتا وہاں۔ ڈر گیا میں، نیکیاں مردود ہو گئی، جہنم جاؤں گا، اب اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ علیم ما فی الصدور، جو اس وقت بھی میرے دل کی بات جان رہا ہے، اس کی طرف سے آواز آئی بندے تو پریشان ہو گیا، تجھے میں جہنم میں ڈال دوں گا، تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، اسی نیکی کے بدلے میں تیری جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یا اللہ کون سی نیکی؟ آپ جو فرماوے کہ تیری ساری نیکیاں مردود، اور وہ کون سی نیکی ہے جس کے صدقے میری جنت مجھے مل رہی ہے؟ اللہ فرماوے تیرے نامہ اعمال میں نہیں ہے، تیرے کرامت کاتبین نے بھی نہیں لکھی، تجھے بھی یاد نہیں ہے، تو نے کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، وہ نیکی کون سی ہے تجھے پتہ نہیں۔ آج تجھے استغفار کراؤں، او دنیا کی بستی کی گلی بتلا دی، استغفار کروا دیا، نقشہ سامنے آیا، گلی سے گزر رہا ہوں، قرآن کی آواز میرے کان میں پڑ رہی ہے، میں قرآن سننے کھڑا ہو گیا ہوں، چلتے ہوئے میں نے دل میں کہا کہ شکر ہے اللہ کا قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اس وقت جو تو نے اپنے دل میں میرے قرآن پہ خوشی کا اظہار دل میں کیا، کرامت کاتبین کو بھی پتہ لگنے نہ دیا، نامہ اعمال میں بھی لکھنے نہ دیا، کسی دوست و احباب گھر والے کو بھی پتہ نہ دیا، تیری وہ نیکی جو تو نے دل میں میرے قرآن پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، اسی کے صدقے آج میں تیری جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میاں اللہ غفور رحیم ہے، اور کتے کو پانی پلانے والی عورت کی مغفرت کر دے چھوٹی سی نیکی پر، اور درخت کو کاٹنے والے کو اللہ جنت میں پہنچا دے چھوٹی سی نیکی پر، اور راستے سے پتھر ہٹانے والے کو اللہ جنت دے دے چھوٹی سی نیکی پر۔ اللہ کے ہاں نیکی کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا نہیں ہے۔ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے آپ سب کو حسن نیت نصیب فرما دے۔ یہ عرض کر رہا اپنے بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے آخری بات، میں نے تبلیغی جماعت کے کوئی ڈاکٹر تھے، شاید زندہ ہیں، کراچی کے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اپنے ہاسپٹل کے مرنے والے مریضوں پہ سروے کی صورت میں، لکھتے ہیں 100 مریضوں کے واقعات لکھے، 100 مریضوں کے واقعات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں 99 مریض میرے لیے سروے کے اعتبار سے 99 بغیر ایمان کے گئے، ایک آدمی کلمے پہ گیا۔ میاں آج سے 35-40 سال پہلے کی کتاب ہے، جس زمانے میں یہ خرافات نہ تھی، یہ فتنے نہ تھے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ نہ تھا، اس زمانے کا سروے لکھا، اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا جو اپنے بچوں کو سنانا چاہتا ہوں، ان بچوں کے والدین کو سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ لکھتے ہیں ایک نوجوان آیا، مرض کا تشخیص ہوا، ایڈمٹ ہوا، مرض اس کا بڑا سیریس تھا، اس کو بیڈ پہ لٹا دیا، ڈاکٹر فرماتے ہیں میں ایک دن راؤنڈ پہ تھا، اس بچے کے قریب سے گزرا، بچے کو دیکھا ہیڈ فون چڑھا ہوا ہے کانوں پہ، میں نے پوچھا اس بچے سے بیٹا کیا سن رہے ہو؟ نوجوان کہنے لگا ڈاکٹر میں گانے سن رہا ہوں، ڈاکٹر میں گانے سن رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے ڈاکٹر ہیں یہ، خیرخواہ ہیں یہ، ہمیں جہنم سے بچانے والے، یہ اس راستے کی محنت کرنے والے، ہمیں جنت کی طرف لے کے جانے والے، وہ نہ تو ایسا ڈاکٹر مریض کو پریشان کرے، نہ ہی کسی کو خواہ وخواہ کے وہ تنبیہات اور دھمکیاں دے۔ فرمانے لگے میں نے اس بچے سے کہا بیٹا مریض ہو، بیمار ہو، بستر پہ لیٹے ہو، ذرا بستر پہ لیٹے ہو کلمہ پڑھ لیا کرو، دوسرا کلمہ پڑھ لو، تیسرا پڑھ لو، اور میں نے نبی کا ارشاد ہے بستر پہ لیٹا مریض جو دوسرا تیسرا کلمہ پڑھے، پہلا پڑھے، اللہ کو یاد کرے، بستر پہ لیٹا ہوا مریض جو رب کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہاسپٹل میں بھی LCDs لگی ہیں، گھر میں بھی مریض ہو تو LCDs لگی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ مریض کا دل بہلا رہے ہیں، مریض کا دل اس سے نہ بہلاؤ میاں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا آپ مریض ہیں کوئی ذکر کر لیا کرو، وہ نوجوان کہتا ہے ڈاکٹر آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں نے کہا بیٹا نہیں پہچانتا، وہ نوجوان کہتا ہے ڈاکٹر میں حافظ قرآن ہوں، وہ نوجوان کہہ رہا ہے ڈاکٹر میں حافظ قرآن ہوں۔ ڈاکٹر لکھتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا بیٹا قرآن زیادہ پڑھتے ہو
یا گانے زیادہ سنتے ہو؟ اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے ڈاکٹر موڈ میں آؤں تو قرآن پڑھ لیتا ہوں ورنہ گانے زیادہ سنتا ہوں. ڈاکٹر فرماتے ہیں میں نے بیٹے سے کہا بیٹا قرآن پڑھا کرو، حافظ قرآن ہو، گانے چھوڑ دو. 2-4 دن گزرے، کہتے ہیں ایڈمٹ ہی تھا، ہاسپٹل میں تھا. میں آیا راؤنڈ پہ، دیکھا ہاتھ پاؤں سیدھے ہیں، والتفت ساق و بساق کا منظر ہے، آنکھیں بند ہیں، مدہوشی کے عالم میں ہے، نظر کا عالم ہے، روح نکل رہی ہے. میں نے عملے والوں کو بلا لیا، آؤ اس کے بیڈ کے ارد گرد کھڑے ہو کے. تبلیغی جماعت کے ڈاکٹر ہیں اور میرے نبی کا بھی حکم ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ زور سے پڑھو، مشک نہ کہو، اس کے سامنے زور سے پڑھو. اس کی زبان پہ ایک دفعہ جاری ہو جائے، چپ ہو جاؤ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور مرنے والا جو آخری سانس ٹوٹتا ہے لا الہ الا اللہ پر، ادھر سانس ٹوٹا، لا الہ الا اللہ ختم ہوا، ادھر جنت کا دروازہ کھل گیا. اللہ وہ خاتمہ نصیب فرما دے. خاتمے کی فکر کرو. میں نے دیکھا وہ نوجوان مدہوش ہے، والتفت ساق و بساق ہے، نظر کا عالم ہے، میں سمجھ چکا ہوں، مدہوشی میں ہے. اب میں نے عملے والوں کو بلایا اور سنت پہ عمل کرتے لا الہ الا اللہ. عملے سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کسی شیخ کی بات سن رہا تھا، انہوں نے جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کی بات نظر کرتا ہوں، فرمانے لگے یا اللہ میں نے ابھی یہ کلمہ پڑھا اور اس کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں. اللہ جب میری موت کا وقت آوے اس امانت کو مجھے واپس کر دے. یا اللہ ابھی جو میں نے کلمہ پڑھا ہے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میری موت کا وقت آوے تو مجھے میری امانت اس وقت واپس کر دینا. اللہ ہم بھی تیرے پاس امانت، ہمارا خاتمہ بال ایمان ہمیں نصیب فرمائے. فرماتے ہیں عملے والوں کو میں نے کہا کلمہ پڑھو، انہوں نے لا الہ الا اللہ جو کہا، وہی مدہوش والتفت ساق و بساق حافظ قرآن، اس کے کان میں لا الہ الا اللہ کی آواز پڑی، اس کی زبان سے گانا شروع ہو گیا. میرے نبی کا ارشاد ہے تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی. زندگی کلمے والی ہوگی، کلمے والی موت آئے گی. زندگی کلمے سے بغاوت والی ہوگی. اللہ مجھے آپ کو سنجاب سے محفوظ فرمائے. اللہ کا واسطہ ہے، یہ مستعاب سانس ہے میرے آپ کے پاس. کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا، اس حافظ قرآن نے گانا شروع کیا. میں نے عملے سے کہا زور سے پڑھو. انہوں نے زور سے کلمہ پڑھا، حافظ قرآن نے زور سے گانا گایا. میں نے عملے سے کہا اور زور سے کلمہ پڑھو، انہوں نے اور زور سے کلمہ پڑھا. اس حافظ قرآن نے زور لگایا، سانس ٹوٹا، گانا گاتے گاتے حافظ قرآن دنیا سے چلا. تو تم کا بات آ کیا ایسے زندگی گزارو گے ایسے موت آئے گی. حافظ قرآن ہے. آج میرے گھر کا ماحول کیا، میرے بچے کو بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا ہے. ماں بھی باقی ہو دین کی، باپ بھی باقی ہو دین کا. ان کے گھروں میں گانے چل رہے ہو، ان کی تربیت نہ ہو. آج مجھے علماء سنانے کے لیے 10 جہنمیوں کو بچاویں گے، لیکن اگر یہ قرآن لے کر خود نہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا واسطہ ہے اس سرمایے کی حفاظت کا. تموتون کما تحیون. اگر یہ منظر یہاں ہے، ہمارے محدثین میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی موت کا وقت آتا ہے، ساری زندگی حدیث پڑھی پڑھائی، موت کا وقت آیا، یوں مستغرق ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے. استغراق کی کیفیت ہے. شاگرد پریشان ہے، شیخ جا رہے ہیں اور زبان بند ہے. من کان آخر کلامہ والی حدیث ہمیں پڑھائی، کیسے کہیں شیخ کو پریشانی کے عالم میں
طلبا نے مشورہ کیا، ارد گرد کھڑے ہو کے ہم اس حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں جو شیخ نے ہمیں پڑھائی تھی. وہ حدیث سند شروع کی اور جو آخری تھا جس نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلام میں، وہ طالب علم یہاں تک پہنچا. ابو ذرا کا ہاتھ اٹھا، تو چپ ہو جا، اگلا کام میرا. اللہ اکبر. شاگرد نے وہاں پڑھا، آگے ابو ذرا نے پڑھا لا الہ الا اللہ، سانس چھوٹا اور جنت کو سنا. ہمارے ہاں مسعودی صاحب فرما رہے تھے کہ میں ڈھاکہ گیا، وہاں کوئی محدث تھے، پڑھاتے پڑھاتے بوڑھے ہو گئے، پڑھانا چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گئے. ایک ان کے زمانہ طالب العلمی کے دوست آ گئے، وہ آ کے میرے میاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بوڑھا ہو گیا ہوں، پڑھانا چھوڑ دیا ہے، اب بستر پہ لیٹا ہوں، پھر ادھر ہی وقت پورا کر رہا ہوں. دوست ہوتا ہے، واللہ ولی المؤمنین، دوست ہوتا ہے. دوست نے کہا وہاں ارے اللہ کے بندے ساری زندگی حدیث پڑھی اور پڑھائی اور ابھی موت کا وقت آیا تو بستر پہ صبح اٹھ، طالب علموں کو بولا وہ تجھے پکڑ کے لے کے جائے اور مسجد پہ بٹھائے، مرتے دم تک تو نے مسند حدیث کو نہیں چھوڑنا. صبح ہوئی، طالب علموں کو بنایا، پکڑ کے لے گئے، مسند درس پہ بٹھایا، طالب العلم سے مشکات شریف کی ابتدا کروائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. حدیث پوری پڑھ لی. اب خود فرمایا اب میں پڑھوں. بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسی جملے کو پڑھا. آج آخری سانس ساری زندگی حدیث پہ گزری تھی، آخری سانس بھی اللہ نے اسی ٹکڑے پہ نصیب فرمائی. بس میری آخری گزارش تھی اپنے بچوں کی حفاظت کرنا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی طاہر صاحب کو، مفتی قمر گل صاحب کو اور اپنے تمام علماء کرام جو میرے سر کے تاج، میری افوات سن لی، انہوں نے برداشت فرما لی. امید ہے میری تصحیح بھی فرما دیں گے. اور آپ تمام حضرات جتنے آئے وہ خوشی کا واقعہ قرآن سنا، اس پہ خوشی کا اظہار کیا، رب نے ان کو معاف کر دیا. میں اور آپ آئے ان کی خوشی میں، آج رب مجھے اور آپ کو معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اس کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ایک حد تک اختتام پذیر ہوا. اب وہ خوش نصیب طلبہ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جن کو قرآن آخر تک پہنچائے گا، قرآن آخر میں کام آئے گا. اب ان طلبہ کرام کی دستار بندی ہوگی. جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے وہ یہاں سامنے آ جائیں. حضرت مولانا ادریس حقانی صاحب، مولانا نصر اللہ صاحب، مولانا سلیم صاحب، باقی دیگر جتنے بھی علماء طلبہ یہاں سے ان کے سامنے سے گزریں گے تو سارے علماء اپنی نشستوں پہ ہی ان کے سروں پہ دست شفقت رکھتے رہے. تو طلبہ یہاں سے جائیں گے، ایسے جاتے رہیں گے. آخر میں